یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اور تم دیکھو گے اس روز مجرموں کو کہ وہ باہم جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، اور ان کے کرتے ہوں گے گندک کے۔ گندک کی وجہ سے آگ کی شدت اور بڑھ جائے گی، گویا گندک آگ کو تیز کرنے کے لیے کیٹلسٹ، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے، انسان پہلے اپنا فیس سیف کرتا ہے، اپنے منہ کو بچاتا ہے۔ فرمایا کہ اس روز ان بد نصیبوں کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب کیجیے گا آسان حساب۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچانا ہے، یہ توحید کا پیغام، یہ آخرت کے حساب کتاب کا پیغام، یہ آخرت میں اچھے اور برے انجام کا پیغام، یہ پیغام ہے جو لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں یہ پیغام لوگوں تک عام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر لیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک وہ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عقل مند بنائے تاکہ عقل مند اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم ان میں آپس میں جوڑی کی نسبت تھی، مضامین میں کافی آپس میں قدر مشترک تھی۔ اب سورہ ہجر آ رہی ہے جو بالکل مختلف اسلوب کی صورت ہے۔ اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ سورہ رعد کے 6 رکوع میں 43 آیتیں تھیں، سورہ ابراہیم کے 7 رکوع میں 52 آیات تھیں، جبکہ سورہ ہجر کے 6 رکوعوں میں 99 آیتیں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بہاؤ بہت تیز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوعوں میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، تینوں ایمانیات کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں تیسری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس کا بیان آ رہا ہے، اور پھر آخری 3 رکوعوں میں ایمان بالرسالت کا مضمون وہ زیادہ نمایاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات جن کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو واضح قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عنقریب وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ چاہیں گے کہ وہ کاش مسلمان ہوتے۔ آج تو اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کافروں کی یہ خواہش اس وقت بڑی شدید ہوگی جبکہ آخری مسلمان جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا پا کر
نکالا جائے گا۔ اس وقت وہ شدید خواہش کریں گے، اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا اور ہم بھی جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ ذرہم، اے نبی چھوڑیے انہیں، یاکلوا و یتمتعوا، یہ کھا پی لیں، چر چگ لیں اور فائدے اٹھا لیں، ویلہہم العمل، اور خواہشات انہیں غافل کیے رکھیں، لمبے چوڑے ان کے منصوبے انہیں غافل کیے رکھیں، فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک طے شدہ وقت لکھا تھا، اپنے طے شدہ وقت پر اس بستی پر آفت آ گئی، وہ بستی ہلاک کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت اپنے طے شدہ وقت سے آگے نہ بڑھ سکی، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکے، بلکہ عین وقت پر وہ عذاب سے، ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا زہریلا جملہ آ رہا ہے بدبختوں کا، مشرکین مکہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ جن سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ اب ان کا کیا طنز ہے سنیے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کہ جس پر الذکر نازل کیا گیا ہے، طنزیہ انداز ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ الذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تم پاگل ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی شخص کی معاشرے میں شروع سے کوئی عزت نہ ہو تو اگر اسے کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے اتنا اس کو افسوس نہیں ہوتا، کبھی اس کی عزت تھی نہیں۔ اللہ کے رسول کو تو یہ لوگ الصادق الامین کہتے تھے، اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، لیکن جب آپ نے انہی کی خیر خواہی کے لیے انہیں بت پرستی سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، تو یہ بدبخت جو کل تک آپ کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے، آج آپ کی خیر خواہی کا جواب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ آپ کی شان میں اس طرح کے زہریلے جملے، زہر میں بجھے ہوئے تیر پھینک رہے ہیں۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، اے محمد تم ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ لے آؤ ہم پر عذاب فرشتوں کے ذریعے سے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر یہ ہے کہ حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت۔ وما کانوا اذا منذرین، اور پھر وہ اس صورت میں مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ فرشتے آئیں گے، بدر کے میدان میں آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا۔ عظمت قرآن پر بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ انہوں نے تنزیہ کہا تھا کہ وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہت زور ہے اس جملے میں، اگر صرف اتنا کہا جاتا نزلنا تب بھی بات پوری تھی، ہم نے نازل کیا۔ نحنو میں بھی ہم شامل ہے، انا میں بھی ہم شامل ہے۔ انا نحنو نزلنا، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو عربی زبان کا یہ زور کلام ہے، ہم اس کو کسی اور زبان کا میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کلام کو اللہ ہی کی زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہی کے الفاظ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم ہی نے ذکر نازل کیا ہے، اور یہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن وہی ہے، اس کا ٹیکسٹ وہی ہے جو محمد نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا۔ یہ نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ قرآن واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، جو مسلمانوں کو ان کے پیغمبر نے جیسا ٹیکسٹ دیا تھا وہ ٹیکسٹ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ تورات کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ انجیل کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کے جزوی ایڈیشن تھے، وقتی ایڈیشن تھے۔ جب فائنل ایڈیشن آنا تھا تو ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے جب فائنل مکمل ایڈیشن، حتمی ایڈیشن نازل کر دیا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ اب قیامت تک اس کتاب کے ٹیکسٹ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے پچھلی جماعتوں میں بھی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس نہیں آئے رسول مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے بٹھا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، لا يؤمنون به، کہ وہ اللہ کے کلام پر یا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے، ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان پر لوگ ایمان نہیں لائے، اکثریت نے ان کو نہیں مانا، اور آج بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس دروازے کے ذریعے سے سارا دن آسمان پر جاتے رہیں، آتے رہیں، چڑھتے رہیں، اترتے رہیں، لقالوا، تو پھر بھی یہ بدبخت یہی کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، بے شک ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری نگاہوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو سحر زدہ ہیں، یعنی یہ کوئی جادو ہے، ایسا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بنا دیے برج، اشارہ ہے ستاروں کی طرف۔ برج کہتے ہیں کسی بھی نمایاں شے کو، تو ہم نے نمایاں شے کے طور پر آسمان میں ستارے بنائے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے، یا ہم نے ان کے ذریعے سے آسمان کو سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ تاروں بھرا آسمان کتنا حسین لگتا ہے ان تاروں کی وجہ سے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے سے آسمان کی حفاظت کی ہے مردود شیطان سے۔ شیطان جنات جاتے ہیں اور جو خبریں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے زمین کے لیے، ان کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض خبریں ایسی اہم ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ جنات کے ہاتھ لگیں، لہٰذا انہی ستاروں پر وہ فرشتے معمور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم رازوں کی، اللہ کی اہم خبروں کی حفاظت کے لیے معمور ہیں۔ اگر کوئی شیطان کوئی اہم خبر اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کو مار بھگاتے ہیں، اور اگر اچک لے تو پھر اس پر ایک شہاب ثاقب پھینکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تارا جو ہے وہ ٹوٹ کر گرا، وہ تارا نہیں ہوتا، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، ایک شعلہ ہوتا ہے جو پھینکا جاتا ہے جن پر، اور اس کے ذریعے سے جن کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا من استرق السمع، سوائے اس کے جو چوری سے کوئی خبر لے کر بھاگے، فاتبعہ شہاب مبین، تو پھر اس کا پیچھا کرتا ہے ایک واضح انگارہ یا واضح شعلہ، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین اس کو ہم نے پھیلایا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اس پر ہم نے بوجھ ڈال دیے ہیں، پہاڑوں کی صورت میں بوجھ ڈالے ہیں تاکہ زمین توازن میں رہے۔ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے زمین میں ہر شے اگائی ہے ایک اندازے کے مطابق، جتنی ضرورت ہے اتنی اگاتا ہے اللہ۔ جب ضرورت تھی منو گندم کی، منو گندم پیدا ہوتی تھی، اب ضرورت ہے ٹنوں گندم کی، اللہ ٹنوں گندم پیدا کر دیتا ہے ایک ہی قطع ارضی سے۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے ذرائع پیدا کر دیے۔ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے، مختلف لوگ مختلف انداز سے اپنی گزر اوقات کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی زراعت کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی معیشت کا ذریعہ اس زمین میں بنایا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ نے ان کے لیے بھی گزران کا ذریعہ بنایا ہے کہ جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے،
کچھ پالتو جانور ہوتے ہیں کہ جن کو تم خود چارہ دیتے ہو، خود دانہ ڈالتے ہو، اور بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ تم انہیں نہیں پالتے، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے۔ سمندر میں کروڑوں مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ جنگل میں کتنے مخلوقات ہیں، اور ایسے آسمانوں میں کتنے چیل ہیں، کتنے کوے ہیں، پالتو جانور، پالتو پرندے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پال رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی شے نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، ہر نعمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم ان کو نازل نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ ایک معلوم اندازے کے تحت، جتنے ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے نعمتوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بار آور بنا کر۔ ہوائیں ہیں جو بڑے بڑے بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، ان سے بارش برستی اور فصلیں اگتی ہیں، اور ہواؤں کے ذریعے سے ہی پولینیشن کا عمل بھی ہوتا ہے۔ پولینیشن کے مختلف ذریعے ہیں، ایک ذریعہ ہوا بھی ہے، ہوا کے ذریعے سے میل پھول سے گرین اڑتے ہیں اور جا کر فیمیل پر پہنچتے ہیں، پھر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہواؤں کو بنا دیا برابر۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے آسمان سے نازل کیا پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم چاہتے کہ سال بھر کے لیے اپنی ضرورت کا پانی جمع کر لو، نہیں کر سکتے تھے، پانی کھڑا رہتا، اس میں بو پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے ایک واٹر سائیکل بنا دیا جس کے ذریعے سے تمہیں سال بھر تازہ پانی ملتا رہتا ہے۔ یہ سمندر تمہارے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخارات اٹھاتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے ہانک کر لے جاتا ہے پہاڑوں کی طرف، پہاڑوں پر جا کر بادل برس کے برف بن جاتے ہیں، اور وہ برف، وہ پہاڑ ہمارے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، وہ برف پگھل کر سارا سال دریاؤں کے ذریعے سے وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ دریاؤں کے ذریعے سے بھی، زیر زمین سوتوں کے ذریعے سے بھی، ہم بورنگ کر کے ٹیوب ویل کے ذریعے سے وہ پانی نکالتے رہتے ہیں، تازہ پانی ہمارے پاس سے گزرتا ہے، اور ہم اس پانی کو اپنے پینے کے لیے، اپنے کھانا بنانے کے لیے، اپنی جو ہے زراعت کے لیے، اپنے مختلف ضروریات کے لیے ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلیٰ نظام ہے۔ پانی بہت ساری کثافتیں لے کے سمندر میں پھر گر جاتا ہے، سمندر میں ایسے نمکیات ہیں کہ وہ پھر پانی کو صاف کر دیتے ہیں، اور پھر صاف پانی اڑ کر جاتا ہے، اور پھر بادلوں کی صورت پہ پہنچ جاتا ہے پہاڑوں تک، کہیں راستے میں برس جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ہماری فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بارش کے ذریعے پانی مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم خود چاہتے تو تم کبھی بھی پانی کے لیے، پانی کے خزانے اپنی ضرورت کے لیے جمع نہ کر سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، تمہاری زندگی کے سارے اسباب ہم نے پیدا کیے ہیں۔ وَنُمِيتُ، اور ہم جب چاہتے ہیں موت دے دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اصل وارث ہم ہیں۔ تم زمین کے مالک بنے پھرتے ہو، میری زمین ہے، میری جگہ ہے، تمہاری کہاں ہے؟ ابھی کچھ عرصے بعد تم ہوگے قبر میں، کوئی اور وارث ہوگا، وہ کب تک رہے گا؟ اصل وارث زمین کے ہم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر مستدی کے ساتھ، بڑی پھرتی کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ واقعتاً اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ سب کچھ سنتے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، پیش قدمی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، آگے بڑھنے والوں کو بھی، اللہ کے احکامات میں مستعدی دکھانے والوں کو بھی، اور اللہ کے احکامات کے حوالے سے کوتاہی کرنے والوں کو بھی۔ بے شک اے نبی آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، بے شک وہ اللہ کمال حکمت والا، سب کو جاننے والا ہے۔ یہ دو رکوع تھے کہ جن میں ایمان برسالت بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں بھی آئیں، اور کچھ آخرت کا ذکر بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید میں تیسری بار قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا ایسے سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنا رہا تھا۔ پہلے گارا بنایا گیا مٹی اور پانی کے ملاپ سے، وہ سوکھ گیا اور اس گارے کے اندر توڑی ڈال دی گئی جس سے کہ اس میں ایک چپچپاہٹ پیدا ہو گئی، وہ آرگینک ایک میٹیریل بن گیا، اور اس کے بعد جب وہ سوکھا تو وہ کھنک رہا تھا۔ اس کھنکتے ہوئے گارے سے، ٹھیکرے سے ہم نے انسان کو بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے انسان سے بھی پہلے بنایا آگ کی لپک سے، جو شعلے کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا لیکن اس میں حدت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بنایا آگ کی لپک سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں بنانے جا رہا ہوں ایک انسان ایسے سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنک رہا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس انسان کو بنا سنوار دوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ یہ ہے عظمت انسان۔ یہ انسان صرف خاکی وجود نہیں ہے، اس میں روح ربانی بھی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم فرشتوں اس کے سامنے ہو جانا سجدہ کرنے والے۔ تو انسان کم مسجود ملائک بنا ہے جبکہ انسان میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، اس روح کی وجہ سے ہماری اصل عظمت ہے۔ اب عظمت کا کیا عالم ہے؟ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے۔ کلہم بھی کہا، اجمعون بھی کہا۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، ہر وقت 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور باقی پیچھے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر چکا دوبارہ اس کی باری نہیں آئی، اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ فرمایا کہ سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے، سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سورۃ الکہف میں آ جائے گا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اللہ کا کہنا مانے، چاہے تو نہ مانے۔ اس بدبخت نے اپنے اختیار کا مس یوز کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، ابا، اس نے انکار کر دیا ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، پوچھا اللہ نے کہ ابلیس ما لک، تجھے کیا ہوا؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس نے کہا کہ میں نہیں ہوں سجدہ کرنے والا ایک ایسے انسان کو اللہ جس کو تو نے بنایا ہے سنے ہوئے گارے سے جو کہ سوکھ کے کھنک رہا ہے۔ ابلیس ظاہر پرست تھا، اس نے روح کو نہیں دیکھا، اس نے صرف ظاہر کو دیکھا اور ظاہر کو دیکھ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر پرستی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرمائے۔ قال فخرج منہا، اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ اللہ نے اسے ایک اعلیٰ مقام دے رکھا تھا فرشتوں کے ساتھ، کہا کہ نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے اب بدلے کے دن تک کے لیے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے، انسان دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد مریں گے، اور مرنے کے بعد ان کو پھر ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ پوری تقویم، یہ پوری تدبیر، یہ پورا منصوبہ اس کے علم میں تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس روز کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ تو بے شک ہو گیا مہلت دیے جانے والوں میں سے، تجھے مہلت دے دی گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔
اب یہ معلوم وقت کون سا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیا اس کی دعا پوری ہوئی ہے؟ اس نے جو کہا تھا مجھے یوم یبعثون تک مہلت دی جائے، آیا اس دن تک مہلت دی ہے اللہ نے؟ اور یا یہ ہے کہ کوئی اور دن ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، تجھے ایک معلوم دن کے وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ قال رب بما اغویتنی، اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ڈال دیا، یہ ہے شیطنت۔ سورہ اعراف میں ہم یہ تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ انسانیت یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو تو انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ شیطنت یہ ہے کہ الزام کسی اور کو دے دیا جائے۔ قال رب بما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو مجھے حکم دیتا اس کو سجدہ کرنے کا اور نہ میری مٹی پلید ہوتی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو خوشنما کر دوں گا، یہ اسی میں کھو جائیں گے۔ ان کو اچھے سے اچھے گھروں کی خواہش پیدا ہوگی کہ ہمارا گھر خوب اچھے سے اچھا ہو، رہنا 60-70 سال ہے لیکن گھر ایسا بناتے جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہیں پر رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لاکھوں برس رہنا ہے۔ اور پھر اس گھر میں یہ کیسے کیسے کرٹنز لاتے ہیں، کیسے کیسے قالین لاتے ہیں، کیسے کیسے شو پیسز لاتے ہیں، کیسے کیسے فرنیچر لاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ساری کمائی یہیں پر اپنی دنیا میں لگا کر، اور جب پورا گھر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد موت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ آ جاؤ، تمہارا اصل گھر و قبرستان میں ہے، وہ 2.5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، پوری زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے کہ ذرا سے پیسے ہوئے تو پلاٹ خریدا اور پیسے مکان بنانا شروع کیا، اور جب مکان پورا تیار ہو گیا تو موت کا فرشتہ آ کر لے گیا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کے لیے وہ چیزیں مزین کروں گا جو زمین میں ہے، اچھی سے اچھے گھر، اچھی سے اچھی گاڑیاں، اچھے سے اچھے لباس، بس یہ اسی کے عاشق ہو جائیں گے اور اسی کے حصول کے لیے سب کچھ لگا دیں گے۔ 4 دن کی چاندنی انہیں پسند ہوگی، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ اندھیری رات ہوگی۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ جگر مراد آبادی کے بڑے پیارے اشعار ہیں یہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی چکا چوند کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو خوشنما کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے سیدھا جو مجھ تک آتا ہے، جو اس راستے پر چلے گا اسے میری قربت حاصل ہو جائے گی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے گمراہوں میں سے جو خود ہی تیری پیروی کرے گا، یعنی تیرا بس کسی پہ چلے گا نہیں، جو تیری پیروی کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، تو سوائے اس کے گمراہوں میں سے جو خود تیری پیروی کرے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے لیے ایک وعدے کی جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ان میں سے ہر دروازے کے حوالے سے ایک معین حصہ تقسیم شدہ ہے کہ اس دروازے سے کتنے جہنمیوں نے جانا ہے، وہ طے شدہ ہے۔ اس دروازے سے اتنے جہنمی جائیں گے، اتنے اس دروازے سے اتنے، اور اس دروازے سے اتنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہجر کے جو آخری 3 رکوع ہیں، رکوع 4، 5، 6، ان میں غالب مضمون ایمان بالرسالت کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان باغات میں پوری سلامتی کے ساتھ اور پورے امن کے ساتھ۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب کوئی آزمائش نہیں ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو بھی ان کے سینوں میں باہم کدورتیں ہوں گی وہ ہم نکال دیں گے۔ انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو نیک لوگوں کے درمیان بھی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے کچھ کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کدورتیں ہوں گی وہ ساری نکال دے گا۔ اخواناً، وہاں پر وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ناراضگی دور بھی ہو جائے پھر بھی رکاوٹ رہتی ہے، آدمی اس سے آنکھیں چار نہیں کرتا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پوری محبت سے ایک دوسرے سے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور انہیں جنت میں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس جنت سے کبھی بھی نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہر وقت اللہ کی یہ دونوں شانیں ہمارے سامنے رہیں۔ اگر صرف اللہ کی شان غفوری اور رحیمی رہی تو پھر انسان جری ہو جاتا ہے گناہوں پر۔ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، بس اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اور یہ بات کیا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کتنے پیارے اشعار لگتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، رشوتیں لے کر، لوٹ مار کر کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے جہنم کی تدبیریں کرتے جاؤ۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو یہ بھی گمراہی ہے۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کا ذکر ہو تو یہ بھی پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کا باغی بنا دیتا ہے۔ ہر وقت ڈانٹ ہی ڈانٹ ہے، ہر وقت ڈراوے ڈراوے ہیں۔ توازن یہ ہے کہ دونوں شانیں بیان ہوں۔ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ نہ اتنے جری ہو جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو ہی نہیں، اور نہ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تصور بڑا خوفناک محسوس ہو۔ نہیں، ہو جائے غلطی تو کوئی بات نہیں، سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پیار کرنے والا ہے۔ تو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی بتائیے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ان دو شانوں کی ایک عملی مثال آ رہی ہے۔ فرشتے آئے، فرشتے ایک ہی تھے، لڑکوں کی شکل میں آئے خوبصورت، ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انہوں نے عذاب برپا کیا۔ شان غفاری بھی اللہ کے سامنے آ گئی، شان رحیمی بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب کی شان بھی سامنے آ گئی انہی فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حال سنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ اس سے پہلے یہ قصہ آ چکا ہے سورہ ہود میں بھی۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، فقالوا سلاما، تو آ کر کہا سلام، قال ان منکم وجلون،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ تفصیل سورہ ہود میں آ چکی ہے۔ ان کے سامنے ایک تلا ہوا بچڑا رکھا تھا، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، ڈر گئے، دشمن تو نہیں ہے جو میرا نمک نہیں کھا رہے، تو کہا کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا صاحب علم ہوگا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے غلام حلیم، بڑا برداشت کرنے والا بیٹا۔ حضرت اسحاق کے لیے آتا ہے غلام علیم، ایسا بیٹا جو بڑا صاحب علم ہے۔ ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اس صورت میں جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 100 سال سے اوپر ہو رہی ہے۔ فبما تبشرون، تم مجھے یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیوں پوچھا؟ انسان اچھی خبر کو بار بار پوچھ کے کنفرم کرتا ہے، یہ ہمارا بھی مزاج ہوتا ہے۔ اچھی خبر ملے آدمی مختلف ذرائع سے پوچھتا ہے تاکہ وہ خبر کنفرم ہو جائے۔ اچھی خبر بار بار سننا اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل صحیح سی بشارت دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، تو آپ ہرگز نہ ہوں نا امیدوں میں سے۔ کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارے اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے مگر وہی جو کہ گمراہ ہو۔ گمراہ ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ جو ہدایت پر ہوں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیشہ اپنے ذات کے ساتھ امید کا دامن وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رسولو، یعنی اے اللہ کے بھیجے ہوئے ایلچیو، تمہارا یہ کیا مہم ہے، کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کے سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ اس کے بارے میں ہم نے طے کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس ہمارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ لوگ کچھ اجنبی قسم کے لوگ ہیں، میں نے اس طرح کے لوگ پہلے کبھی اس علاقے میں دیکھے نہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ کچھ لے کر آئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ آپ کی قوم کے لوگ جھگڑتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں تم پہ عذاب آئے گا، اور وہ کہتے ہیں عذاب کیسے آئے گا، آپ سے جھگڑتے ہیں، ہم وہی عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس لائے ہیں حق۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو ایسا کیجئے کہ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکلیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے، ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اب چلو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، نکلو، رات ہو گئی ہے، اب نکلو اور بستی سے جلد از جلد باہر نکل جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا تھا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ بے شک اس قوم کی جڑ صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے بڑی خوشیاں مناتے ہوئے، ان کو اطلاع مل گئی، شاید بیوی نے دے دی ہوگی کہ ہمارے گھر پر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو وہ قوم جو ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی بڑی خوش ہوئی، وہ بڑے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفسحون، پس مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ،
اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ولا تخزون، اور مجھے بے آبرو مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا اے لوط ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تمام جہان والوں کی حمایت سے؟ ہٹ جاؤ، تم ان کی حمایت مت کرو، چھوڑ دو، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، نبی قوم کے والد ہوتے ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اگر تم نے جنسی اعتبار سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ لعمرک، یہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سے اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ لعمرک، اے نبی قسم ہے آپ کی جان کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ بے شک وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، یعنی ان پر اب کوئی نصیحت کارگر نہیں تھی، بالکل مدہوش ہو رہے تھے اپنی مستی میں، اپنی شرارت میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، ایک زلزلے نے، سورج نکلتے وقت۔ زلزلہ ایسے آیا کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا عین بستی کے نیچے سے، اور بستی اس دھماکے سے اوپر کی طرف گئی، الٹ کے نیچے گر گئی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے بستی کے اونچے حصے کو کر دیا نیچے، چھتیں زمین پر آ گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اس کے بعد بڑی تیز ہوا چلی ہے، اور سنگ گل کی کنکریاں، مٹی کی کنکریاں، سنگ گل عربی میں سجیل، مٹی کی کنکریاں ہم نے ان پر برسائیں، مٹی کی کنکریاں۔ ان فی ذالک لآیات للمتبسمین، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش کرتے ہیں علامات کے ذریعے سے، جو علامات کے ذریعے سے حق جاننا چاہیں وہ جائیں اور جا کے قوم لوط کے کھنڈرات کو دیکھیں، ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ قوم لوط کی بستی سیدھی شاہراہ پر ہے، سیدھی شاہراہ جو مکہ سے جا رہی ہے شام کی طرف، اسی پر یہ بستی آتی ہے۔ جاؤ ذرا جا کر دیکھو، ذرا تحقیق کرو کہ بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا، نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جو جنگل والے تھے وہ بھی یقیناً ظالم تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قبیلوں کی طرف بھیجا گیا، ایک مدین، ان کا اپنا تعلق مدین سے تھا، اور ایک دوسرا قبیلہ بھی اسی نسل کا تھا، اس کا نام تھا اصحاب الایکہ، جنگل والے۔ جو مدین تھے وہ ہلاک ہوئے تھے زلزلے سے، اور اصحاب الایکہ جنگل والے ہلاک ہوئے تھے آسمانی بجلی گرنے سے۔ تفصیل اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور دونوں قبیلوں میں ایک ہی خرابی تھی، ایک ہی طرح کی خرابیاں، شرک تھا، ناپ تول کی کمی تھی، اور تجارتی قافلوں کو وہ لوٹتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے منع کرتے تھے۔ فرمایا یقیناً جنگل والے بھی ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر ہیں، ایک ہی راستے پر۔ پہلے یہ جنگل والے ان کی بستیاں آتی تھیں، اور اس کے بعد قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں آتی تھیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جو چٹان والے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ اشارہ ہے قوم سمود کی طرف، جن کی طرف حضرت صالح کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو بڑی اپنی نشانیاں دی تھیں۔ فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے تھے۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ بڑے امن کے ساتھ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے آرام دہ قسم کے گھر بناتے تھے۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ان کو بھی آپ پکڑا تھا ایک چنگھاڑ نے، ایک زلزلے کی آواز نے، صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ان کے کام کچھ نہ آیا جو کچھ کہ وہ کماتے رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ساری ان کی مال و دولت، سارا ان کا مال و دولت دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب اس کے بعد آخر میں 15 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی خطاب ہے آپ کی دلجوئی کے لیے۔
فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ کائنات کے اس کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز پرپسفل ہے، ہر چیز با مقصد ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وجود میں ایک ضمیر بھی ہے، وہ ضمیر ہر برائی پر ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں ضمیر کی خلش محسوس ہوتی ہے۔ برائی کیجئے، ضمیر کی عدالت میں اس کے بعد پیش ہوں گے، ضمیر کہے گا تم نے غلطی کی، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے ظلم کیا ہے۔ نیکی کیجئے، ضمیر آپ کو شاباش دیتا ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے، اپنے حصے کی روٹی تم نے اس کو غریب کو دے دی، ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا، گو کہ آپ بھوکے سو رہے ہیں لیکن اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو ضمیر کے یہ تاثرات ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہیں؟ نہیں، ان کا نتیجہ نکلے گا۔ ہر عمل کے بعد ضمیر کی عدالت کے سامنے پیش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نیکی کا اچھا نتیجہ نکلے گا، برائی کا برا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا میں نہیں نکل رہا، دنیا میں نیکی کرنے والے نقصان میں ہیں، سچ بولنے والے نقصان میں ہیں، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے اوپر ہیں۔ لہٰذا ایک دن آنا چاہیے کہ ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلے ہوں۔ جنہوں نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہے انہیں نوازا جائے، اور جنہوں نے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کیے ہیں، اپنے ضمیر کو مارنے کی کوشش کی ہے، ان کو سزا دی جائے۔ لہذا فرمایا اس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، ضمیر کی آواز بھی با مقصد ہے، اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت میں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کنارہ کشی کیجئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کوئی اعتراض کرے اور آپ بھی اس کو جواب دیں غصے سے، تو آئندہ کے لیے گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، وہ گالیاں دیں، اور آپ سلام کہہ کر وہاں سے علیحدہ ہو جائیں۔ فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ بھی گفتگو کا موقع رہتا ہے۔ تو اسی کا حکم تھا پورے مکی دور میں کہ تم ہرگز ان کی جو بھی طنز ہے، ان کا طنز ہے، ان کا تشدد ہے، اس کا جواب مت دو، بلکہ جو ہے وہ قالوا سلاما، خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ آئندہ بھی تبلیغ کا موقع رہے، گفتگو ہوتی رہے، اور ان پر حجت پوری ہو۔ اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو کا موقع باقی رہنا چاہیے۔ تو فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اے نبی آپ ان سے کنارہ کیجئے، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کرنا۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بے شک اے نبی آپ کا رب بہت بڑا خالق ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اسے پتہ ہے خالق کو کہ میری مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کمپیوٹر بنانے والا جانتا ہے کہ اس وقت کمپیوٹر کا کون سا پرزہ کیا کام کر رہا ہے، اگر کمپیوٹر میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو کہاں گڑبڑ ہے، کون سا پرزہ ڈسٹرب ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اور جو اپنی حیثیت میں خود ایک عظمت والا قرآن ہے۔ اس سے مراد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایسی پیاری 7 آیتیں ہیں کہ بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جو اپنے مقام کے اعتبار سے خود ایک عظیم قرآن ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس مال و اسباب کی طرف جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو دے رکھا ہے۔ جو دولت اللہ نے آپ کو دی ہے قرآن کی صورت میں، وہ دولت زیادہ بڑی ہے، لہٰذا جو انہیں مال و اسباب ملا ہے اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے، آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ بلا تحزن علیہم اور نہ ہی آپ ان کے اوپر غم کیجئے، ان کی جو بھی گستاخیاں ہیں اس سے اللہ کے رسول کا دل دکھتا تھا کہ ان گستاخیوں کی وجہ سے یہ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان پر زیادہ غم نہ کیجئے، اپنا دل ان کے حوالے سے آپ تنگ نہ کیجئے، دل چھوٹا نہ کیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
اور اپنے کندھے جھکا کر رکھیے مومنوں کے لیے۔ مومن آپ کے پاس آئیں تو انہیں شفقت دیجئے، ان سے پیار کیجئے اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے حسن سلوک کر کے ان کی تربیت کیجئے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ بے شک میں بالکل صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، گویا کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے تقسیم کرنے والوں پر۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے با اختیار ہیں، ان کا اختیار ہے کہ وہ قرآن مجید کو تقسیم کریں گے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن مجید کی کر دی ہیں بوٹیاں بوٹیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیتیں تو قبول ہیں اور یہ آیتیں قبول نہیں ہیں، جن آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اور جن آیتوں میں ہمارے عقائد کی نفی ہے، ہمارے بتوں کی نفی ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ان کو علیحدہ کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کچھ چیزیں لے لی جائیں، کچھ چیزیں چھوڑ دی جائیں، جیسے آج ہمارا حال بھی ہے کہ نصاب سے ایسی آیتوں کو نکال دو جن میں جہاد کا ذکر ہے، جہاد کی بات مت کرو، سود کی بات مت کرو، پردے کی بات مت کرو، اور باقی میٹھی میٹھی باتیں کرو کہ جو بے ضرر قسم کی ہوں، جو ہمارے امریکہ سرکار کو، ہمارے آقاؤں کو بری نہ لگے، اتنی باتیں رکھو اور باقی باتیں نکال دو۔ یہ آج ہمارا بھی حال ہے کہ قرآن مجید کے حصے بکھرے کر دیے جائیں۔ تو فرمایا کہ گویا کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن مجید کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی ہیں۔ منع کیا جاتا ہے چینلز پر کہ بلاؤ، ضرور علماء اکرام کو بلاؤ، مذہبی اسکالرز کو بلاؤ، جہاد پہ بات مت کرنا، سود کے خلاف بات مت کرنا، پردے کی بات مت کرنا، اس پر مت زور دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پہ زور دینا کہ محمد بہت اچھے انسان تھے، سچے انسان تھے، بس، لیکن ان کی رسالت کو زیادہ بیان مت کرنا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں مسلمان ہیں، ان کے چینلز ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں انہیں پسند نہیں ہیں جو قرآن میں ہیں، بس قرآن سے اپنی پسند کی کچھ باتیں لے لی تاکہ نام بھی رہے کہ اسلامی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کی روح بھی نکال لی جائے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب کے سب سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ کیوں تم نے اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کیے، ایک حصے کو تم نے قبول کر لیا، اس پر عمل کریں گے، اور ایک حصے کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تمہیں کس نے اس کا اختیار دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے پک اینڈ چوز تم یہ روش اختیار کرو؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، ان سب کے سب سے پوچھیں گے اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس اے نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے وہ کہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے سے تبلیغ کیجئے، خفیہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی خفیہ تبلیغ نہیں کی، یہ اصطلاح غلط ہے یہ، لیکن ابھی اعلان نہیں تھی، بس ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جا کے پی کال، ایک ایک شخص سے مل رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اپنے خاندان کو بلا لیا، اس کو دعوت دے دی۔ 3 سال بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اعلان دعوت دیجیے۔ آپ کوئی صفحہ پر چڑھ گئے اور اس کے بعد آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، اے وہ صبح جو آنے والی ہے، ایمرجنسی کال۔ لوگ جمع ہو گئے، ان سے پوچھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ کہا جی بالکل مانیں گے، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر ابو لہب بدبخت نے گستاخی کی، تب لک الہذا جماعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کر دی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، وہ برباد ہوا، محمد کو تو اللہ سرخرو کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ منہ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے، انہیں زیادہ اہمیت نہ دیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کے خلاف، جو آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ مذاق اڑانے والے وہ ہیں جنہوں نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرا لیے ہیں، فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، بس تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ ان کی بات ہو جو زخم لگ رہے ہیں ان زخموں کا علاج ہے اللہ کا ذکر۔ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی شے آ جائے۔ اور وہ یقینی شے کیا ہے؟ موت، یعنی موت تک، وفات تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول آخری وقت تک نمازوں کا اہتمام کرتے رہے۔ تو جو پیر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر نمازیں اب معاف ہیں، ہمیں یقین آ گیا ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایسے پیر گمراہ ہیں۔ ہمیں پیروی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل مکی دور کے تقریباً آخر میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ ہجرت کا ذکر ہے، چونکہ اس سورت کے نزول کے فوراً بعد ہجرت کا مرحلہ آ گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں بعض ایسے امور کے لیے ہدایت ہے کہ جو مدینے میں سامنے آنے والے تھے۔ ایک کفار سے ان کے ظلم و تشدد کا بدلہ لینا، مکہ میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، مدینے میں اجازت دی۔ اللہ نے اس صورت میں بھی اس اجازت کا ذکر کیا، اور پھر مدینے جا کر معاہدات ہونے تھے یہودیوں سے، مختلف قبیلوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کے حوالے سے بھی ہدایات دیں کہ جب کسی قوم سے، قبیلے سے عہد ہو، معاہدہ ہو، تو تمہیں اس حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس صورت میں جو خاص بات ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان۔ یہ اس صورت کا خاص مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، بس جلدی مت کرو۔ یعنی بن قریب اے مکے والو تمہیں تمہارے جرائم کی سزا ملنے والی ہے، بدر کا مرحلہ گویا آنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، بس جلدی مت کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر سے، یا روح سے مراد وحی ہے۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری وحی کے سلسلے کی تدبیر ہے کہ جو فرشتے اس وحی کو لانے پر مامور ہیں، جبریل امین، ان کا بھی نام روح ہے، روح الامین۔ اللہ نے یہاں پر
اور سورہ مومن میں قرآن کو بھی وحی کو بھی روح کہا ہے، اور اللہ کے رسول کے وجود میں جو شے وحی کو ریسیو کرتی تھی وہ بھی روح تھی۔ روح محمدی روح الامین سے روح کو وصول کرتی تھی۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روح کے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، ان انذروا کہ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقون پس میرا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو۔ خلق السماوات والارض بالحق اس اللہ نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد، تعالی عما یشرکون وہ اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ انسان کو اس نے بنایا ہے نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین تو وہ بہت واضح طور پہ جھگڑالو ہے، اپنی اوقات کو بھول گیا، اپنے آغاز کو بھول گیا، اور بڑے تکبر کے ساتھ بڑا بڑا بن کر جھگڑتا ہے، ہماری آیتوں کے حوالے سے احکامات کے حوالے سے بحث کرتا ہے۔ والانعام خلقها لکم اور جو چوپائے ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے تمہارے لیے، فیہا دفء ان میں تمہارے لیے حرارت حاصل کرنے کا سامان ہے۔ جانوروں کی کھالوں سے ہی گرم لباس بنتے ہیں، کمبل بنتے ہیں، جیکٹ بنتے ہیں، اون بنتی ہے، اور اسی سے پھر مختلف قسم کے اور گرم پارچہ جات بنتے ہیں۔ تو ان جانوروں میں تمہارے لیے حرارت حاصل کرنے کا سامان ہے، وہ منافع اور دیگر فائدے بھی ہیں۔ جانوروں کی چربی سے تم گھی بھی حاصل کرتے ہو، صابن بھی بنا لیتے ہو، جانوروں کی کھاد بھی تمہاری زراعت کے لیے کام میں آتی ہے، جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو، جانوروں کی ہڈیوں سے کئی چیزیں بناتے ہو۔ فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو حلال ہیں جن کو تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک حسن ہے، حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اس وقت جب کہ تم ان کو شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ اب ان آیتوں کو وہ لوگ اپریشیٹ کریں گے جو کہ کچھ دیہاتی ماحول سے واقف ہیں۔ جس شخص کے پاس دیہات میں ڈھول ڈنگر زیادہ ہوں اور وہ صبح نکلتا ہے اپنے ڈھول ڈنگروں کو لے کے جاتا ہے چرانے کے لیے، اس کی خاص شان ہوتی ہے، اور پھر جب شام کو لے کر آتا ہے تو لوگ اسے خاص نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک جمال ہے، حسن ہے، شام کے وقت بھی جب تم انہیں چرا کر لاتے ہو اور صبح کے وقت بھی جب کہ تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں شہر تک لے جانے کے لیے کہ تم خود اس بوجھ کو شہر تک نہیں پہنچا سکتے تھے مگر انتہائی تکلیف جھیل کر۔ اور وہ جانور کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو کھینچ کر دیہات سے شہر تک پہنچا دیتے ہیں۔ بار بردار جانوروں کی طرف اشارہ ہے، اونٹ گاڑیاں ہیں، بیل گاڑیاں ہیں، گھوڑے گاڑیاں ہیں، گدھے گاڑیاں ہیں، خچر گاڑیاں ہیں، یا خچروں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر سامان رکھ کر شفٹ لے جا رہے ہو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب یقیناً بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، وزینہ اور وہ تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ بنائے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہ اشارہ ہے مستقبل کی سواریوں کی طرف کہ ابھی تو تم واقف ہو گھوڑوں سے، خچروں سے، گدھوں سے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بسیں بھی بنا دے گا، ٹرک بھی بنا دے گا، ٹرینیں بھی بنا دے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ کچھ بنائے گا جو تم نہیں جانتے۔ مضارع کے صیغے میں، مستقبل کے صیغے میں
آئندہ آنے والی سواریوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ اگر اس وقت بتایا جاتا صحابہ کو کہ بس ہوگی، ٹرک ہوگا، ٹرین ہوگی، تو ظاہر بات ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ نے اشارہ کر دیا، اور اللہ وہ کچھ بنائے گا سواریوں میں سے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ تک تو پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس راستے سے بہت سے ٹیڑھے راستے بھی نکلتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کے سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، اس اللہ تعالیٰ نے، اسی اللہ نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی۔ منہ شراب، اس میں تمہارے لیے مشروب بھی ہے، تم اس پانی کو پیتے بھی ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اسی پانی سے وہ درخت پیدا ہوتے ہیں کہ تم جن میں اپنی بکریوں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے تمہاری خدمت میں ہیں۔ وہ سمندری اور بحری دونوں سفروں میں تمہیں سمتوں کے تعین میں مدد دیتے ہیں۔ بحری سفر میں بھی ستاروں کے ذریعے سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے، اور صحرا کے سفر میں بھی لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنی ڈائریکشن طے کرتے تھے ہمیں کس طرف جانا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ بڑے بوڑھے تو رات کو ستاروں کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ کر لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ ستارے یہاں پر ہیں تو کیا ٹائم ہوا ہوگا، کیا وقت ہوا ہوگا۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو چیزیں اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پھیلائی ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ اگر یہ رنگ رنگی نہ ہوتی، چیزیں صرف بلیک اینڈ وائٹ ہوتی، کائنات حسین نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے طرح طرح کے رنگوں کے، کیڑے بنائے طرح طرح کے رنگوں کے، جانور بنائے طرح طرح کے رنگوں کے، مچھلیاں کیسے کیسے رنگوں کی ہیں، پھل کیسے کیسے رنگوں کے ہیں، پھول، سبزیاں، پہاڑ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ پیدا کی ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی حسین کائنات ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اس اللہ تعالیٰ نے ہی سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ مرغیاں آپ خود پالتے ہیں، بکریاں آپ خود پالتے ہیں، پھر ان کا گوشت ملتا ہے۔ گائے آپ خود پالتے ہیں، تب گوشت ملتا ہے۔ مچھلیاں اللہ پالتا ہے، ہم صرف جاتے ہیں اور جا کے شکار کر کے لے آتے ہیں۔ کیسا لذیذ گوشت، کیسا صحت افزا گوشت، چربی سے پاک گوشت۔ فرمایا تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم سمندر میں سے نکالو ایسا گہنا جو تم پہنتے ہو، نکالو موتی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ تجارتی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر سمندری راستے کے ذریعے ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین میں ڈال دیے ہیں بوجھ پہاڑوں کی صورت میں، تاکہ تمہیں زمین ایک طرف لے کے جھک نہ جائے۔ اگر یہ وزن زمین پر نہ ہوتے، زمین توازن میں نہ ہوتی، کوئی اور بڑا سیارہ زمین کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ زمین توازن میں ہے ان پہاڑوں کے وزن کی وجہ سے۔
وانہارا، اور اسی اللہ نے زمین میں نہریں جاری کر دی، وسبل لعلکم تہتدون، اور قدرتی راستے بنا دیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی منزلوں کی رہنمائی حاصل کرو، وعلامات، ان راستوں پر قدرتی علامات بنا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یوں چلو گے تو پہلے جو ہے وہ ایک جنگل آ جائے گا، اور جنگل کے بعد پھر کھائی آئے گی، پھر آگے دریا آ جائے گا۔ قدرتی علامات ہیں، ان کو پہچان پہچان کے آدمی راستوں پر چل کر اپنی منزلوں پر پہنچتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنی منزلوں کی۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، تو بھلا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے، کیا وہ ان کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ کیوں تم نے بے بس اور لاچار ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو کچھ نعمتیں بیان ہوئی ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ ہستیاں خود مخلوق ہیں، انہیں تو بنایا گیا ہے۔ اموات، اور اب وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ تم ان ہستیوں کو پکار رہے ہو، ان کے مزارات پہ جا جا کے تم دعائیں کر رہے ہو۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، انہی کے دل انکاری ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آئے اور ہم سے پوچھا جائے ہمارے اعمال کے بارے میں، انہی کے دل انکاری ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہیں، قرآن کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، اکڑ کر کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں ارے پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس طریقے پر وہ پورے قرآن مجید کے احکامات کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی تعلیمات کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ارے قرآن ہے کیا، بس یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کر لیں ایسی گستاخیاں تاکہ وہ اپنے بوجھ پورے پورے اٹھائیں قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بھی بوجھ اٹھائیں کہ جن کو وہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، ایسے کمنٹس پاس کر کے، قرآن کے بارے میں ایسے تاثرات دے کر۔ الا ساء ما یزرون، جان لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر و فریب کیا، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں پر حملہ آور ہوا ان کی بنیادوں سے، جو بڑی مضبوط بنیادیں بنائی تھیں، اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے وہ بنیادیں ہلا دی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کے اوپر سے چھت گر گئی، جو چھت بڑی مضبوط بنائی تھی وہی چھت ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی، گر پڑی ان کے اوپر چھت ان کے اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر روز قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ ویقول، اور فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑی ضد کرتے تھے، بحث کرتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔
کہاں ہیں وہ سفارش کرنے والے؟ بتاؤ جن کے بارے میں تم لڑتے تھے ہمارے بندوں سے، توحید کی دعوت دینے والوں سے، کہ نہیں ہمارے ان شریکوں کا بھی کوئی نہ کوئی اختیار ہے، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم لڑتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، ایسے میں کہیں گے وہ لوگ کہ جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہ بے شک آج کے دن کی رسوائی اور برائی ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فالقوا السلم، تو وہ فرشتوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں صلح اور اپنی اطاعت، ما کننا نعمل من سوء، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، جھوٹ بول کے تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، حدیث میں آتا ہے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، کہ جہنم کے دروازوں میں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے بھلائی نازل کی ہے، سب سے بڑی بھلائی یہ قرآن مجید ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی خیر ہے۔ متقی کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے بھلائی نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو وہ لوگ جو کہ نیک ہوئے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے سکون ہے، ضمیر ان کا مطمئن ہے، موت کا خیال آتا ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے موت کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً متقین کے لیے بہت ہی عمدہ گھر ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ جنات و عدن یدخلونہا، وہ رہنے والے باغات ہیں کہ جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، ان باغات میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ کہ وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے متقیوں کو بدلہ دے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور فرشتے جب ایسے لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں جو بڑے نیک تھے، بڑے پارسا تھے، یقولون، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، شاباش، آفرین ہے تمہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے، یعنی ان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ، اب وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے سامنے آ جائیں فرشتے، او یاتی امر ربک، اور یا یہ ہے کہ اے نبی آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، تو پھر ان پر آئیں برائیاں اس عمل کی جو انہوں نے کیے، ان کے برے اعمال کا وبال ان کے اوپر آیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لیا اسی عذاب نے کہ جس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا
تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، کسی کی بھی عبادت نہ کرتے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کرتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اللہ کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ تعالی ہمیں روک دیتا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع کر دیتا، روک دیتا، ہم نہ شرک کر سکتے اور نہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا ہے، سورہ انعام آیت 148 میں بھی وہاں بھی وضاحت ہو گئی تھی کہ یہ ایک شیطان نے بات سجھا دی کہ اگر ہمارے باپ دادا نے غلط کام کیا ہے، فرض کیجئے شرک کر کے یا اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام ٹھہرا کر، تو اللہ انہیں روک دیتا۔ اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی اپروول حاصل تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ روک دے انسانوں کو نافرمانیوں سے، تو پھر انسانوں میں فرشتوں میں فرق ہی کیا رہا؟ اللہ نے تو انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہے، خلافت دی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان اگر اپنے اختیار کا اچھا استعمال کرتا ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو اجازت تو ہے، اختیار تو ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں سردی کے موسم میں کہ بیٹے آئس کریم مت کھاؤ، بچہ ضد کرتا ہے میں کھاؤں گا، آپ منع کرتے ہیں، بچہ نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں جاؤ کھاؤ۔ اجازت کس نے دی؟ آپ نے دی۔ پیسے کس نے دیے؟ آپ نے دیے۔ آپ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جب بندہ شرک کرتا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف کو فیصلے کرتا ہے تو ضمیر اس کو منع کرتا ہے، نیک بندے اس کو روکتے ہیں۔ جب باز نہیں آتا تو اللہ کہتا ہے جاؤ۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کا اذن اور ہے۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تھا، وہ بھی ایسی دلیلیں اپنے غلط کاموں کے لیے دیتے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو رسولوں کے ذمے نہیں ہے مگر یہ کہ صاف صاف پہنچا دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے سرکشوں سے اجتناب کرو۔ ہر رسول کی دعوت یہ تھی، بندگی اللہ کی کرو، کہنا اللہ کا مانو، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت یہ اس طرح پہلے بھی آ چکی ہے، ایک شخص یا ادارہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ فاسق ہے، اور ایک شخص یا ادارہ کہتا ہے اللہ کی نہیں میری مرضی چلے گی، میرا قانون چلے گا، یہ طاغوت ہے۔ فرعون طاغوت تھا، آج کی اسمبلیاں طاغوت ہیں، ہمارے قانون چلیں گے، اللہ کا قانون نہیں چلے گا، ہم اپنی مرضی نافذ کریں گے۔ ابھی ایک وزیر صاحب کا بیان آیا کہ ہماری مرضی چلے تو ہم موت کی سزا بالکل ہی ختم کر دیں۔ قرآن مجید تو موت کی سزا کا حکم دیتا ہے قاتل کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ختم کر دیں، ہم اللہ کے نہیں مانتے، گویا ہم اپنی مرضی ہم چلائیں گے۔ فرمایا ہر رسول نے آ کر دعوت دی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اور جو طاغوت ہیں، سرکش ہیں، ان کی اطاعت سے اجتناب کرو، ان کے خلاف بغاوت کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور وہ بھی تھے کہ جن کے لیے گمراہی لازم ہو گئی ان کی بری نیت کی وجہ سے، برے ارادوں کی وجہ سے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس چلو پھرو زمین میں، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین ترجیح یہ تھی کہ لوگ ہدایت پر آئیں۔ نہ اللہ چاہتا ہے کہ قوم پر عذاب نازل کرے اور قومیں برباد ہوں، اور نہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگ بغیر ہدایت کے مر جائیں۔ لہٰذا قتال فی سبیل اللہ بلا شبہ دین کا چوٹی کا عمل ہے، لیکن یہ ہے لاسٹ آپشن پر۔ سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھے راہ پر لایا جائے، دعائیں کی جائیں گمراہوں کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ ابو جہل کے لیے اللہ کے رسول نے جھولی پسار پسار کے دعائیں کی، لیکن جب لوگ ہدایت پر نہ آئیں، ظلم و ستم کریں، تو پھر ضروری ہے کہ زمین کا سینہ اس گندگی سے پاک کیا جائے، دوسرے بندوں کو، خلق خدا کو ان کے ظلم سے بچایا جائے، تو پھر اس کے بعد آخری آپشن وہ تلوار کا ہے یا ہتھیاروں کا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جب قرآن و حدیث میں قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ بس ہم فوری طور پر ہتھیار اٹھا لیں اور یہ اعلیٰ کام کریں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے اسوہ اور رہنمائی لینی ہے سنت سے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے بات کو سمجھانے کا حق ادا کرو، ہاں جب کوئی نہ سمجھے تو اس کے بعد پھر تلوار اٹھاؤ، ہتھیار اٹھاؤ، اس کے بعد پھر عسکری جد و جہد کا آپشن ہے۔ لیکن جوش میں آ کر ہم تمام مراحل کو بائی پاس کر کے جلد از جلد جانا چاہتے ہیں جنگ کی طرف، عسکریت کی طرف، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت پر آ جائیں۔ اسی کا ذکر ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں، ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ بڑی حرص رکھتے ہیں، بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ خواہش رکھتے ہیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چکا ہے۔ اور اللہ نے زبردستی گمراہ نہیں کیا، اللہ نے گمراہ کیا ان کے تکبر کی وجہ سے، وہ خود گئے ہیں غلط راستے کی طرف، تو پھر اللہ نے تب انہیں ڈھیل دی ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا ہے۔ اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا جس کو اللہ گمراہ کر چکا۔ وما لہم من ناصرین، ایسے بد نصیبوں کے لیے مدد کرنے والوں میں سے کوئی نہ ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی قسموں میں زور پیدا کرتے ہوئے، لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ نہیں کرے گا جو مر چکا ہے۔ بھلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ مرنے کے بعد ضرور زندہ کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کیوں زندہ کرے گا؟ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے ان باتوں کی حقیقت کے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ جھوٹوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا تم جھوٹ بول رہے تھے۔ سب سے بڑا جھوٹ تھا تمہارا شرک، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تم کہہ رہے تھے اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ انما قولنا لشیء، بے شک ہماری بات تو کسی چیز کے لیے یہ ہوتی ہے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہ کن فیکون، ہم اس کے لیے کہتے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اب چونکہ مکی دور کے آخر کی صورت ہے، ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دو آیات اس صورت میں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ہجرت کا ذکر کیا ہے اور ہجرت کی فضیلت بیان کی ہے۔
والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اپنا گھر بار چھوڑیں گے، اپنے رشتہ دار چھوڑیں گے، اپنی زمینیں چھوڑیں گے، اپنے جو بھی تعلقات ہیں مشکل میں کام آنے والے ان سب کو چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان مہمانوں کا اکرام کرے گا، اللہ ضرور انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ دے گا۔ بلا اجر الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے۔ ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، اپنا بنا بنایا گھر، جمع جمایا کاروبار چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ یوسف میں بھی آ چکا ہے، اللہ نے رسول مردوں کو ہی بنایا۔ فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے۔ ہمیشہ رسول انسان ہی تھے، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ فرشتے رسول بن کر آ جاتے تو ہمارے لیے حجت نہ بنتے۔ پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، ہم نے بھیجا تھا رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر، یہ قرآن مجید نازل کیا لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ سمجھائیں۔ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی تشریحات، آپ کی احادیث، آپ کے ارشادات، آپ کی سنت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو لوگوں پر واضح کریں۔ کتابوں کے ذریعے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پھر کوئی ادارے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے اچھے نمبر آئے ہیں انٹر میں، تم نے کوالیفائی کر لیا ہے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے، اب گھر بیٹھے رہو، یہ کتابیں بھیج رہے ہیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جانا۔ نہیں، استاد ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، اور تب انسان جو ہے وہ کسی علم کو حاصل کر پاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، انا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ انکار حدیث کا فتنہ کیوں ہے؟ سہل پسندی۔ اللہ کے رسول کی حدیث سامنے ہوں گی تو قرآن کا حکم ایک خاص شکل میں ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ نکال دو حدیث کو۔ اقم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے لو لگاؤ، صبح اٹھو، بستر پر بیٹھے رہو، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے لو لگاؤ، دوبارہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ، نماز قائم ہو گئی۔ کتنا آسان۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ نہیں، اٹھو، وضو کرو اور جاؤ مسجد میں اور امام کو فالو کرو، امام کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ اگر امام غلطی کرے تب بھی اس کو فالو کرو، ایسا ہے ڈسپلن۔ امام نے غلطی سے کھڑے ہو گئے فجر کی تیسری رکعت میں، آپ نے سبحان اللہ کہا، وہ نہیں بیٹھے، آپ کو بھی کھڑے ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، بعد میں نماز دہرائی جائے گی، لیکن یہ ہے ڈسپلن، فالو کرو امام کو، لسن اینڈ اوبے۔ یہ چیز ہے جو مشکل ہے۔ میں کیوں ایک مولوی کو فالو کروں؟ یہ 2 ٹکے کا مولوی، لہذا صاحب بہادر پس کو یہ قبول نہیں ہے۔ لہذا وہ چاہتے ہیں کہ منمانی تشریحات ہو قرآن مجید کی، اس کے لیے درمیان سے حدیثوں کو نکال دو، تو پھر لغت کے سہارے، لغت میں ایک ایک لفظ کی کئی معنی ہیں، جو مرضی معنی فٹ کی تشریح کر دی قرآن کی، اور مولوی کو مولوی کہہ کے برا بھلا کہہ دیا، ان کو تو پتہ ہے کچھ نہیں ہے، اور صاحب بہادر کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر اس وقت ہمارے ہاں فتنہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں میں، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں زیادہ اس نے صلاحیت کیا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ تو کیا وہ لوگ جو کہ برائیوں کی سازشیں کرتے ہیں اس بات سے امن میں ہیں أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ان پہ دھسا دے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یا ان پہ عذاب وہاں سے آئے جہاں سے انہیں شعور تک نہ ہو، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ یا اللہ انہیں پکڑ لے ان کی چلت پھرت کے دوران، فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکیں، أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ اور یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے باقاعدہ عذاب کے آثار دکھا کر، پہلے سے محسوس ہو کہ عذاب آ رہا ہے اور پھر اللہ ان کی پکڑ کرے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ تو اے نبی بے شک آپ کا رب تو بہت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اس چیز کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے؟ کوئی بھی مخلوق دیکھ لیں، يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ کہ اس مخلوق کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اگر آپ کھڑے ہوں شمال کی طرف رخ کر کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت سایہ ڈلتا ہے بائیں طرف اور شام کے وقت سایہ ڈلتا ہے دائیں طرف، تو وہ سائے ڈھلتے ہیں دائیں اور بائیں طرف۔ سجداً للہ وہ در حقیقت وہ سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہم داخرون اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، من دابہ چاہے وہ جانداروں میں سے ہو، والملائکہ یا فرشتوں میں سے ہو، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وہ ڈرتے ہیں اپنے اس رب سے جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ اس سیشن کے بعد ہم سجدہ کریں گے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دو معبود نہ بنا لو۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے دو معبود ہوتے ہیں، ایک معبود تو اللہ ہوتا ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دوسرا معبود ان کا یا تو کوئی قائد ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پر جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کوئی پیر ہوتا ہے جس کے کہنے پر شریعت کے احکامات کا پاس نہیں کرتے، بیوی وہ معبود ہوتی ہے، بیوی سے ڈرتے ہیں اور بیوی کے کہے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، یا دولت ان کا معبود ہوتی ہے، دولت کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں، اقتدار ان کا معبود ہوتا ہے، اقتدار کے حصول کے لیے لوگوں کو مرواتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں، بے تحاشا وسائل صرف کر دیتے ہیں، یا نفس ان کا معبود ہوتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے معبود دو نظر آئیں گے آپ کو، ایک معبود تو وہ ہے جس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ایک معبود عملی اعتبار سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تجزیہ کر لیجئے آپ، اپنا اپنا تجزیہ ہر کوئی کرے، محسوس ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کا نفس ان کا معبود ہے، جی میں آیا نماز پڑھ لی، جی میں آیا تو نہیں پڑھی۔ اللہ معبود ہوتا تو پڑھتے، اللہ کا حکم تو سارا سال نماز پڑھنے کا ہے، ہر وقت نماز پڑھنے کا ہے، ہر روز۔ رمضان میں پڑھ لیں گے ویسے نہیں پڑھیں گے، جمعے کی پڑھ لیں گے باقی نہیں پڑھیں گے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد بے شک وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اسی کو معبود بناؤ، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے اوپر نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت قبول نہیں ہے، چاہے والد کی اطاعت ہو، چاہے کسی لیڈر کی اطاعت ہو، چاہے استاد کی اطاعت ہو، کسی کی بات ایسی نہیں مانیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے تابع باقی لوگوں کی اطاعت ہوگی۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور پھر صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت مستقل ہے، ہر وقت ہے، رات میں بھی ہے، دن میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے، شادی بیاہ میں بھی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی نافرمانی سے بچو گے، کسی اور کا کہنا مانو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تو تم اس اللہ کی طرف ہی چلاتے ہو، اسی کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہو گئی، وہاں پر جا کے منت مانی تھی، اس سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں صاحب نے بڑی مدد کی ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، میں نے یوں فون کیا، میں نے یہ بات کہی، میں نے یہ کیا، میں بجائے اللہ کے کسی اور کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، تو مزے اڑا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم ان قریب جان لو گے، نتیجہ جان لو گے ان قریب۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، حصے اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ تفصیل آ چکی سورہ انعام میں۔ کھیتی ہم نے اگائی ہے، فصل اتاری ہے، اور کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ فلاں دیوتا کا ہے، یہ حصہ فلاں دیوی کا ہے، حالانکہ اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ نے بھی کہیں ان دیوی دیوتا کی کوئی اہمیت بیان کی ہو۔ اپنے پاس سے دیوتا اور دیویاں گھڑ لیے، اور اب اللہ کے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے حصے اس رزق میں سے جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھ رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے اگر مختص کی بھی تو بیٹیاں مختص کر دیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو سارا دن اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اب کوئی میرا داماد بنے گا۔ لہذا اس کی جھوٹی انا جو ہے، جھوٹی غیرت، وہ جو ہے وہ جوش میں آتی رہتی ہے۔ یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، اس بشارت کی برائی سے جو اس کو دی گئی ہے، حالانکہ بشارت دی گئی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن اب وہ اپنی قوم سے منہ چھپا رہا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، جی میں سوچتا رہتا ہے آیا میں اس کو اپنے پاس رکھوں ذلت جھیل کر، ام یدسہ فی التراب، آیا وہ اس کو اپنے پاس رکھے ذلت جھیل کر، ام یدسہ فی التراب، یا جا کے اس کو دفن کر دے مٹی میں۔ الا ساء ما یحکمون، جان لو کہ بہت ہی برے فیصلے وہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی اونچی مثالیں ہیں، بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم، ان کے گناہوں پر فوری پکڑنا شروع کر دیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا۔ کوئی انسان ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ پر اللہ پکڑ لیتا، مار دیتا تو انسان ختم ہو جاتے، اور باقی مخلوقات کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں، ان کی بھی ضرورت پھر نہ رہتی، وہ بھی ختم کر دی جاتی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا